صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. المستغاث الى حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، پروگرام انوار رمضان ٹرانسمیشن 2023 میں آپ تمامی حضرات کا پھر سے ایک مرتبہ خیر مقدم ہے. روزہ ایک عبادت ہے. اب اس کے دینی فوائد تو ہمیں معلوم ہیں، اب اس کے دنیاوی فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ دینی فوائد تو یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یعنی شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اسی لیے روزہ رکھنا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہم کمزور ہوتے ہیں، جسمانی طاقت ہماری کم ہوتی ہے. تو کیا واقعتاً جسمانی انسان کو کمزوری ہوتی ہے یا اس کے دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ تھوڑا سا اس کے اوپر آج آپ جو ہے روشنی ڈالیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے خاص ٹرانسمیشن پروگرام انوار رمضان پروگرام میں ہمیں موقع دیا. آپ اس مہینے میں علماء اہل سنت کو مدعو کر کے الگ الگ ٹاپک پر جس طریقے سے پروگرام پیش کر رہے ہیں اور ناظرین اور سامعین کو جس طریقے سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، اسے دینی اور دنیاوی دونوں فائدے حاصل ہو رہے ہیں. اور جو آپ کی کوششیں ہیں قابل تعریف ہے، قابل صد تبریک ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے آپ دینی معلومات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ پیش کیا ہے یا ذریعہ بنے ہیں یا ذریعہ بنایا ہے، یہ ساری چیزیں بہترین ہیں، قابل تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے عزم اور حوصلے کو اسی طریقے سے توانائی عطا فرمائے. اب ایک بات یہاں پر ذہن میں آتی ہے مولانا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے جی یا صحت پاؤ گے. جی اب بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ روزہ نام ہی ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا رہنے کا، تو اس میں تو صحت ڈاؤن ہو سکتی ہے، آدمی کمزور ہو سکتا ہے. یہ عوام کے درمیان جو سوالات ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ ایسے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں جنہیں روزے سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ تو سمجھتے ہیں کہ روزہ اگر رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے. لیکن اب میرے نبی کا جو فرمان ہے اس فرمان میں کہیں پر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں شکوک و شبہات کی گنجائش پیدا ہو. لیکن یہ لوگوں کی سمجھ کے لیے یا لوگوں کو جو ہے سمجھانے کے لیے کہ اس میں جو ہے صرف دنیاوی دینی ہی فائدہ نہیں بلکہ دنیاوی بھی فائدہ ہے. اب میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے. تو روزے سے صحت کا تعلق کیا ہے یا صحت کا روزے سے تعلق کیا ہے؟ روزہ ایک عبادت ہے جی، اور صحت ایک بڑی نعمت ہے. بے شک. واہ، بہت اچھی. ایک طرف روزہ بڑی ایک عبادت جو فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، دوسری طرف صحت جو جسمانی جسم کے لیے صحت ضروری ہے. دونوں کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو صحت سے جوڑ دیا یا صحت کو روزے سے جوڑ دیا. اب اس کو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ آپ رہ رہے ہیں اور روزہ آپ رکھ رہے ہیں کس کے حکم سے؟ اپنے اللہ کے حکم سے. گویا کہ آپ نے اپنے رب کے حکم پر عمل کیا. ٹھیک ہے. اب جو ہے اب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان کہ تم صحت پا جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسا حکم نہیں دیتا یا نافذ نہیں فرماتا جس میں بندے کا نقصان ہو. بے شک. وہ تو نقصان نہیں چاہتا، وہ نقصان نہیں چاہتا ہے. تو جب رب کا حکم ہے روزہ رکھنا تو اس میں فائدہ ہو تو فائدہ ہی ہوگا. جی جی ماشاءاللہ. تو جہاں فائدہ ہوگا تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھو گے تو تم بیمار نہیں پڑو گے، مریض نہیں ہوگے، کمزور نہیں ہوگے. یہ تمہارا خیال ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ روزہ رکھو گے تو صحت پا جاؤ گے. اور صحت
تمہیں جسمانی طور پر بھی ملے گا، روحانی طور پر بھی ملے گا۔ اس لیے کہ روزے کے بارے میں فرمایا گیا روزہ روح کی غذا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی آپ اگر پیٹ بھرے ہوئے ہیں جی تو آپ کے اندر سستی، کاہلی، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی۔ آپ کے اندر چاقو چوبند والا جو یہ ہوتا ہے وہ چیزیں پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کے وہ کہا گیا کہ کھاؤ، لیکن کتنا کھاؤ؟ جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب کھاؤ تو پیٹ کو 3 حصے میں تقسیم کرو، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی اور ایک حصے میں ہوا، سانس لینا۔ ہاں، یہ نہیں کہا گیا کہ تم تینوں حصے کو کھانے سے بھر لو، صحیح ہے، یہ نہیں فرمایا گیا۔ نہ پانی کے لیے جگہ، نہ ہوا کے لیے جگہ، کھانا ہی کھانا نہیں فرمایا گیا۔ یہاں بھی اب ہوتا کیا، اگر اتنا انسان کھا لے تو اب کیا ہوگا؟ متلی آئے گی، الٹی آئے گی، طبیعت خراب ہوگی، دوا خانہ جانا ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے بچاتے ہوئے فرمایا گیا کہ چند گھنٹے اگر بھوکے رہ جاؤ گے تمہارا معدہ سلامت رہے گا، جگر تمہارا سلامت رہے گا، ہاں، تمہارے خیالات جو پراگندہ ہو چکے ہیں وہ صاف ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روح کو بالندگی ملے گی۔ تو روح کا بھی علاج ہے، اس میں پیٹ کا بھی علاج ہے، معدے کا بھی علاج ہے، جگر کا بھی علاج موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ روزہ صرف جو ہے یہ دینی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو جسمانی فائدہ بھی دیتا ہے، روحانی فائدہ بھی دیتا ہے۔ روحانی فائدے سے میرا رب تو خود فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روح کو جو سکون ملتا ہے اور روح جو پاکیزگی میں آتی ہے وہ روزہ ہی ہے جو آپ کے جسم کو بھی پاک کرتا ہے اور آپ کے روح کو بھی جو ہے پاک کرتا ہے۔ یقیناً بڑی اچھی گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اچھا مولانا، یہ بتائیں کہ روزہ ایک عبادت ہے، اگر کوئی بطور علاج بھوکا رہے، علاج کے لیے اگر کوئی بھوکا رہ رہا ہے تب بھی کیا وہ روزے دار کہلائے گا؟ نہیں جی، روزہ ایک عبادت ہے جو رب کا حکم ہے، حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں جیسا کہ حکم ہے تو روزہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی علاج کے لیے یا طبیعت خرابی کے لیے صبح سے شام تک رہا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں میرا بھی روزہ ہے، تو یہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ ہاں، یعنی نیت بھی دیکھی جائے گی۔ نیت بھی دیکھی جائے گی۔ اس لیے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بطور علاج صبح سے شام تک بھوکا رہے تو اسے روزہ نام نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جی، اس لیے کہ وہاں نیت بدل گئی ہے، اور ہمیں عبادت میں نیت کا اعتبار ہے۔ اگر یہ نیت رکھتا کہ روزہ میں رکھ رہا ہوں اور اللہ اسی کے ذریعے سے اگر ہمیں صحت عطا فرما دے بہت اچھی بات ہے، لیکن ادھر سے نہ جا کر کے ادھر سے آ رہے ہیں کہ علاج کو اختیار کیا اور اس سے روزہ نام دیا، تو اس لیے یہ روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بھوکا رہنا یہ علاج کے لیے ہے، اور یہ بھوکا رہنا خدا کی رضا کے لیے ہے۔ تو جو خدا کی رضا کے لیے ہے جی وہ اس کا مقام الگ ہے، وہ عبادت ہے۔ جی، عبادت ہے۔ جی، اور جو یہ بھوکا علاج کے لیے بھوکا رہنا یہ بس بھوکا رہنا، بس بھوکا رہنا ہے، اسے عبادت نام نہیں دیا جائے گا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال مولانا آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں میں کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، جی، ہم سب کا ایمان ہے، جی، سارے مسلمان جو ہے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایک عبادت ہے۔ اس بارے میں غیر مسلم جو دانشوروں کے تاثرات ہیں، کیا آپ کو کبھی پڑھنے کو ملا ہے کہ وہ اس پر کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ کیا ان کے تاثرات مثبت میں ہیں یا منفی میں؟ روزہ ایک عبادت ہے، جی، یہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہے۔ مسلمان کے علاوہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی جانتے، پوری دنیا جانتی ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے، اور مسلمان روزے کو عبادت کے طور پر رکھتے ہیں۔ تو غیر مسلموں نے یہ سوچا کہ آخر مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رہتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے خود اپنے آپ پر تجربہ کیا کہ مسلمان جو جس کیفیت سے گزرتے ہیں یا جو تبدیلی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ کون سی تبدیلی ہے، ہمارے اندر ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے آپ پر بھی تجربہ کیا۔ مثال کے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے مور پالڈ ایک پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اسلامی علوم کا مطالعہ کر رہا تھا، دوران مطالعہ مجھے روزے کے بارے میں
جب اس کی بابت جب ان کے جو مسائل ہیں جب وہ میں پڑھا تو میں پڑھ کر کے اچھل پڑا، اچھا ماشاءاللہ، اور کہتا ہے کہ اللہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کو کتنا بڑا تحفہ دیا گیا ہے جی کہ روزہ رکھنے سے کیسے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں. جی تو پھر اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیا، اور مسلسل میں بھی مسلمانوں کے طریقے پر 30 روزے رکھے. اب دیکھیں اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میرے معدے پر ورم آ گیا تھا. اچھا 30 روزے مکمل ہوئے اور میرے معدے کا ورم ہی ختم ہو گیا. سبحان اللہ، یعنی اس نے خود ریسرچ کیا. خود ریسرچ کیا، اپنے اوپر ہی اس نے تجربہ کیا. اچھا. اس کے بعد ایک ہالینڈ کا ایک پروفیسر ہے ایلف گارڈ، یہ پادری ہے، جی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جب کوئی پیشنٹ آتا ہے، خاص کر کے شوگر پیشنٹ آتا یا دماغی طور پر جو یہ ہوتے ہیں ایسے آتے ہیں، یا جو جسے دل کی بیماری ہوتی ہے، ایسے لوگ آتے ہیں تو میں انہیں مسلسل 30 روزے ہی رکھواتا ہوں. واہ 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 ماشاءاللہ. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 30 دنوں کے اندر یہ جب 30 دن مکمل ہوتے ہیں، شوگر والوں کا شوگر کنٹرول ہو جاتا ہے، جو جنہیں دل کی بیماری ہوتی ہے ان کا دل کا جو مرض ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سانسوں کی جو بیماریاں ہوتی ہے وہ سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، جنہیں جگر وغیرہ کی تکلیف ہوتی ہے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں، کئی طریقے کے علاج کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے. یہاں تک کہ مشہور جو فلسفی ہے سگمنڈ فرائڈ، اس کا کہنا ہے کہ روزے سے 3 چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں کہ جو بھوکا رہتا ہے اس سے 3 چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے. ہاں، ذہنی ڈپریشن سے باہر آتا ہے، دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہے، اور سانسوں کا علاج ہوتا ہے. اسی 3 میں آدمی پریشان ہوتا ہے زیادہ. تو یہی 3 کا علاج اس روزے میں، ہاں، روزے میں کے اندر موجود ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان لوگوں نے کہا جو باضابطہ اس پر ریسرچ کیا ہے اور باضابطہ اس پر ان کی نظر ہے، تحقیق کیا، تحقیق کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. مولانا اب یہاں پر ایک تاریخی بات شاید کہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہوگی، میں نے نوٹ کیا ہے کہ 2016 میں ایک جاپانی ڈاکٹر کو نوبل انعام صرف اس وجہ سے دیا گیا کہ اس نے روزے کو بطور علاج پیش کیا تھا. کیا یہ آپ نے اس کو پڑھا یا سنا ہوگا؟ جی، جاپان کی ایک یونیورسٹی ہے جی، اور اس ڈاکٹر یا اس فلسفی کا نام ہے نوشی نوری کر کے. اچھا ماشاءاللہ. جی 2016 میں واقعی اسے نوبل پرائز دیا گیا. کافی مشہور ہوئی تھی یہ بات. جی، اور اتفاق دیکھیے دیا بھی گیا ہے تو کس وجہ سے دیا گیا کہ اس نے روزے کو جس طریقے سے مسلمان روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک یہ رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اس نے کہا کہ کیا اس کو کسی دوسرے طریقے سے بھی اپنایا جا سکتا ہے یا اس کے کوئی دوسرے بھی فائدے ہیں. تو اس نے جو اپنے تجربات پیش کیے، اور اتفاق سے نوبل پرائز اس کو ایسے نہیں دیا گیا ہے، اس نے اپنی تحقیق کو ثابت کرنے کے لیے تقریباً 3000 مقالے لکھے تھے. سبحان اللہ. 3000. حالانکہ یہی کام 1973 میں 1973 میں بھی بیلجیم کا ایک ڈاکٹر یہ کام کر چکا تھا، لیکن اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے تصدیقی طور پر اس کو کیا بولتے تحقیقی طور پر انہوں نے پیش کیا، اور اس کے بعد کہا کہ کینسر کا علاج یہ روزے سے ہو سکتا ہے. اور واقعی اس نے کر کے بھی بتایا، اور مقالے میں اس نے ثابت کیا. وہ ثابت کرنے کے بعد پھر دنیا کے سامنے جب اس کے مقالے جب سامنے آئے، جب اسے پڑھا گیا تو اسے سراہا بھی گیا، اور اس کے بعد جو نوبل پرائز جو دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے وہ اسے دیا گیا تھا کہ تم نے ایک بہترین طریقہ پیش کیا ہے. یعنی اس نے ہمارے پروردگار عالم کے جو نظام کو بتایا کہ اس نظام الہی میں صرف دینی فائدہ نہیں بلکہ دنیاوی فائدہ ہے، اور اس کے علاوہ ایسی مہلک بیماریاں کہ جس کو جان لیوا بیماری کہا جا سکتا ہے، ایسی بیماریوں کا بھی اس کے اندر علاج موجود ہے. سبحان اللہ. تو یقیناً روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو قرب عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا عطا کرتا ہے، اور روزہ جہاں پر آپ کو دینی فائدہ دیتا ہے وہیں پر آپ کو جو ہے ہزارہ دنیاوی فائدے بھی جو ہے دیتا ہے. اس کے علاوہ ایسی بیماریاں کہ جن کے بارے میں گارنٹی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیماری سے بندہ جو ہے انتقال کر جائے گا، مر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے تصدق سے ویسی جان لیوا بیماریوں سے بھی اس انسان کی جو ہے حفاظت ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے شفایا بھی جو ہے مل جاتی ہے. یقیناً میں نے بھی اس سے پہلے بہت دن پہلے جو ہے ایک
مقالے میں یا کسی اخبار وغیرہ میں مولانا پڑھنے کا ایک اتفاق ہوا تھا کہ عرب کا یا یونائٹڈ اسٹیٹ کا ایک ڈاکٹر فقط اس نے اس وجہ سے اسلام کو قبول کیا کہ جب اس نے ساری نماز کو دیکھا، ہاتھ اٹھانا، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بیٹھنے کی جو حیت ہے، یہ تمام چیزوں کو اس نے دیکھ کر کہا کہ یہ کتنا پیارا اور اچھا مذہب ہے کہ جس میں عبادت کی عبادت بھی ہے اور ورزش کی ورزش بھی ہے، تو یعنی عبادت بھی ہو رہی ہے اور بندہ اور فٹنس بھی جو ہے اس کا برقرار رہ رہا ہے. تو فقط اس نے اس وجہ سے جو ہے اسلام کو جو ہے قبول کر لیا تھا. یقیناً پروردگار عالم نے جو عبادتیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، ہر عبادت کے اندر بہت سارے راز اور بہت ساری جو ہے چیزیں پوشیدہ ہیں جو ہمارے لیے باعث خیر ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس جہان میں بھی. تو آج کی بڑی اچھی گفتگو رہی اور اچھا مولانا کے ساتھ کافی باتوں میں جو ہے ہمارے علم و عمل میں اضافہ بھی ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دارین میں جزائے خیر نصیب فرمائے اور خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، آپ کے مطالعے میں برکت عطا فرمائے. ایسی ہی دقیق باتیں اور ایسی ہی گہری گہری باتوں کو جو ہے امت مسلمہ کے سامنے لانے کی جو ہے آپ کو توفیق بھی عطا فرمائے. حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. جزاک اللہ.